فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کو پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے میں آیت کو تلاوت کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم اصول کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، اور وہ ہے قاتل اور مقتول کا فیصلہ۔ سامعین محترم، معاشرے کے اندر جہاں پہ اور بہت ساری برائیاں ہیں، وہاں پہ ایک بڑی برائی یہ بھی ہے کہ قتل عام ہے۔ قتل عام، انسان قاتل قتل کرنے والا، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے بے گناہ، اسے یہ خبر نہیں ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک حدیث بھی ہے، روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ لہذا اتنا سنگین جرم ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس انسان کو ہوگا جس نے بلا وجہ کسی کا قتل کیا ہوگا۔ اب اگر کوئی قاتل ہے، قتل کرتا ہے، تو شریعت نے اس کی سزا یہ بتائی ہے کہ قاتل چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ عرب کے معاشرے کے اندر ایک عام دستور تھا کہ وہ بہت بے اعتدالی کرتے تھے۔ یعنی فور ایگزامپل، اگر ایک بندے نے کسی کا مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے، تو بدلے کے اندر وہ اس کے خاندان کے 3-4 بندوں کو مارتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، ٹرینڈ ہے کہ دشمنی کے طور پہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے بندے کو قتل کرتا ہے تو جو مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں وہ دشمنی کی آڑ میں یا غصے اور غیظ و غضب کے اندر آ کے اس خاندان کے، یعنی قاتل کے خاندان کے 3-4 افراد کو مارتے ہیں۔ اس چیز کی شریعت کے اندر بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے، اور قاضی عادل بادشاہ کا کام ہے کہ وہ قاتل کو پکڑے گا، گرفتار ہوگا، انکوائری کے بعد وہ اس کو سزا دے گا، جیسے کہ اصول ہوتا ہے اور رول ہے، اور پھر اس کے بعد اسی ایک سے قصاص لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء کی صورت بیان کی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء میں سے اس کا بھائی یا اس کا باپ وہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے دیت لے لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی ہے، کیونکہ دیت کا معاملہ صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی امتوں کے اندر دیت کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ یہود و نصارہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیت کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، اس میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا۔ تو یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، ان کی کرامت ہے، ان کی شرافت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی والا معاملہ یہ فرمایا کہ اگر مقتول کے ورثاء وہ صلح پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ قتل کرنے والے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا قاتل ہوتا ہے، ماں اپنے بیٹے کی قاتل ہوتی ہے، باپ اپنے بچوں کا قاتل ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جانب واحد کو رحم آ جاتا ہے، ترس کہنے آ جاتا ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، اس کے بدلے میں دیت کو وصول کیا جائے پورا۔ اب جب دیت کے اوپر رضامندی ہو گئی، دیت اس کی کیا ہے یہ فقہا سے آپ پوچھ سکتے ہیں،
اور مفتیان کرام سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے مسائل کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پوری دیت ادا کی جائے گی، اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب دیت کا معاملہ طے ہونے کے بعد دوبارہ اس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آپ دیت بھی لے لیں اور آپ اس سے قصاص بھی لیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک حکم عدولی ہے اور یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو سامعین محترم، یہ آیت یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت سے ریلیٹڈ ایک بڑی تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی، اس کے کئی صفحات اس سے کورڈ ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس لیکچر میں سے کور نہیں کیا جا سکتا، بس بیسک کنسپٹ آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کا عضو کاٹتا ہے، جسم کے کسی حصے کو ڈیمیج کرتا ہے، تو اس کا قصاص بھی بدلے میں اسی کو قتل کرنا ہے، اسی چیز کو قتل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا ہاتھ کسی نے شل کر دیا تو بدلے میں اس کا ہاتھ بھی شل کیا جائے گا۔ جیسے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، زبان کے بدلے میں زبان اور دانت کے بدلے میں دانت کا قصاص لیا جائے گا۔ اگر اس ایک حکم پہ شریعت کا یہ ایک حکم اگر لاگو ہو جائے تو معاشرے کے اندر سے ظلم ختم ہو سکتا ہے، بے جا قتل ختم ہو سکتا ہے۔ ایک قاتل کو اگر سرعام پھانسی دے دی جائے قصاص کے بدلے میں تو معاشرے کے اندر سے سینکڑوں برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے میری، آپ کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔